بلکہ یہ وہی نور ہے جو آدم کی تخلیق کے 14,000 سال پہلے. یہ اس نور کی بات ہو رہی ہے کہ جب آدم نہ تھے، زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، عرش و فرش نہ، کچھ نہیں تھا، تو آدم کے تخلیق کے 14,000 سال پہلے میرے آقا فرماتے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، آقا فرماتے انا وعلی من نور واحد. سبحان اللہ. فرماتے میں اور علی ایک ہی نور سے تھے آدم کے تخلیق کے 14,000. سبحان اللہ. بے شک. یہی نہیں، دوسری حدیث لو، اول ما خلق اللہ نوری. میرے آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. سبحان اللہ. جب کچھ تھا ہی نہیں، صرف خدا تھا، خدا کا نور. خدا نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو جدا کیا. سبحان اللہ. محبوب کے نور کو اپنی نور سے جدا کیا. جانتے ہو، آج ایک نقطے کی بات دے رہا ہوں. اللہ کو اللہ سب سے پہلے کہا کس نے؟ اللہ کو اس کلمہ جلالت جو اللہ ہے، اس کلمہ جلالت کو اپنی زبان سے سب سے پہلے کہا کس نے؟ وہ کوئی اور ذات نہیں ہے. خلیفہ تو بنایا آدم صفی اللہ کو، لیکن اللہ کو اللہ کہنے والی ذات نہ تو پہلے آدم کی ہے، نہ تو نوح علیہ السلام کی ہے، نہ زکریا اور یحییٰ کی ہے، نہ ابراہیم و اسماعیل کی ہے. وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنی زبان سے کلمہ جلالت کہا؟ اور کب کہا؟ سنو، آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، اللہ نے ابھی انسان کو وجود میں نہیں لایا، پوری کائنات کو وجود نہیں بخشا. آدم کے تخلیق کے 14,000 سال پہلے اللہ نے جب اپنے نور سے محبوب کے نور کو جدا کیا نا، تو خدا کے عزت کے قسم آمد مصطفیٰ کی بات ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کے 14,000 سال پہلے جب نور محمدی کا ظہور ہوا، میرے آقا نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود مگر اللہ. پھر خدا نے جواب میں کہا تھا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان سب سے پہلے وحدانیت کا اعلان اگر کسی نے کیا، سبحان اللہ، کوئی اور نہیں بلکہ وہی نبی ہے جس کے صدقے میں آج اللہ نے پوری کائنات. بے شک. سبحان اللہ. جب نور سے نور کو جدا کیا تو خدا کو کلمہ جلالت سے اللہ کہنے والی ذات مصطفیٰ کریم کی ذات تھی. جب کچھ نہ تھا تو میرے نبی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. پھر رب نے جواب دیا تھا محمد الرسول اللہ، کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہے. پھر کلمے کے ان دو جزوں کو ملایا گیا، ملا کر کے پورا کلمہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دونوں جانب سے کلام ہوا تھا. اللہ اس کے محبوب میں، خدا اور اس کے محبوب میں، حبیب محب اور محبوب میں جب یہ کلام دو ہوا نا، اس کلام کو پھر اکٹھا کر کے کلمہ بنا دیا. سبحان اللہ. تو نور کی بات ہے. کس نور؟ کس نور کی بات ہو رہی؟ جانتے ہو کون سا نور؟ وہی نور جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا ایک قول جسے اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں قلم بند کیا ہے. سیدنا سرکار امام احمد بن حنبل کا قول میں پڑھنے لگا. آپ کا قول ہے، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا نور حضرت عبداللہ کے پشت سے صلب پاک سے نکل کر حضرت آمنہ کے پیٹ میں شب جمعہ میں گیا. سبحان اللہ. کب گیا؟
شب جمعہ میں، جمعہ کی رات میں نبی نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے تھے، نبی کا فرمان ہے۔ ہم پھر پاک صلبوں سے ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب تک آئے، وہاں سے دونوں نور ہم ساتھ ساتھ تھے، وہاں سے علیحدہ کیا گیا، الگ کیا گیا۔ میرے نور کو میرے بابا عبداللہ کی پیشانی میں رکھا گیا اور میرے بھائی علی کے نور کو میرے چچا ابو طالب کے پشت میں ڈالا۔ اب جب یہ نور، امام احمد بن حنبل کا قول آپ فرماتے شب جمعہ میں رسول اللہ کا نور ان کے بابا حضرت عبداللہ کے پشت سے صلب سے نکل کر ان کی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے کہ جس رات رسول خدا کا نور بابا کے پشت سے نکل کر شکم مادر میں گیا، فرماتے وہ رات شب قدر سے بھی افضل، سبحان اللہ، فرماتے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ جب اس قول پر عبدالحق محدث دہلوی کی نظر پڑتی ہے تو انہوں نے قلم کو اٹھایا ہے اور لکھنا اسٹارٹ کیا۔ جب لکھنا شروع کیا تو لکھا ہے کہ ارے جس رات میں نبی کا نور ماں کے شکم میں آیا، جب وہ رات شب قدر سے افضل ہے تو پھر جس تاریخ میں میرے آقا پورے وجود کے ساتھ اس دنیا میں آئے، اس تاریخ وہ عید نہیں بلکہ عید۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، آمد مجتبیٰ، آمد مجتبیٰ، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، قرشی کی آمد، یاسین کی آمد، سراج منیر کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ نور ہی پہ گفتگو کروں گا۔ جانتے ہو یہ نور جب شکم مادر میں آیا، اللہ اکبر، حضرت آمنہ کا قول پڑھنے لگا۔ جب حضرت آمنہ کے پیٹ میں میرے آقا کا نور آیا نا، آپ فرماتی مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا لخت جگر میرے پیٹ میں آیا؟ آپ فرماتی ہیں جس رات رسول ہاشمی کا نور میرے پیٹ میں آیا، رسول میرے پیٹ میں تشریف لائے، فرماتی صبح صادق میں میں اٹھی، فرماتی صبح کی سفیدی نمودار بھی میں اٹھ گئی، بستر سے نیند سے بیدار ہوئی، فرماتی مجھے پانی کی ضرورت تھی، فرماتی میں نے گھڑا لیا، مٹی کا برتن لیا، کنواں جو ہے میرے گھر سے کافی دوری پر تھا، فرماتی پھر میں نے مٹی کے برتن کو لیا، گھڑا لیا پانی لینے کی غرض سے، فرماتی ہے میں صبح نکل گئی، نکل کر کے جب میں کنویں کی طرف بڑھی کہ جا کر پانی لے کر آؤں، فرماتی ہیں کہ جب میں برتن لے کر کے پہنچی تو جب میں ریتیلی اور پتھریلی زمین سے میری گزر ہوئی، فرماتی ہیں کہ پھر میرے پیر کے نیچے، میرے قدموں کے نیچے جتنے پتھر آتے تھے سب پگھل کر موم ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ حضرت آمنہ کا قول فرماتی جس رات میرا لال آیا میرے پیٹ میں، مجھے کیسے معلوم کہ نبی کا نور آ گیا؟ فرماتی صبح میں اٹھی پانی لینے گئی، جب میں میرے پیر کے نیچے جتنے کنکر و پتھر آتے تھے سب پگھل کر موم ہو جاتے تھے اور سارے پتھر مل کر کے پکارنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اچھا میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ کتاب کا نام سن لو، الخصائص الکبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی، حجت اللہ علی العالمین امام ابو یوسف نبہانی، اور الحاوی للفتاوی علامہ جلال الدین سیوطی۔ اس کے علاوہ مدارج النبوہ، معارج النبوہ، اور اس کے علاوہ شواہد النبوہ، مواہب اللدنیہ، اتنی کتابوں سے میں تھوڑی دیر سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی میں گئی آگے، کنکر جتنے آئے میرے قدموں کے نیچے سب پگھل کر موم ہو گئے، فرماتی اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر مکہ کے سارے پتھر مل کر بولنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں خائف ہو گئی، خوف زدہ ہو گئی، آخر ماں
معاملہ کیا ہے؟ کئی کنکر سلام پڑھ رہے ہیں، ایک پگھل کر موم ہو جا رہے ہیں۔ آخر ایسے تو میری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ بہت ڈر گئی ہیں، خائف ہو گئی ہیں۔ فرماتی ڈرتے ڈرتے میری گزر اور آگے ہوئی، میں اور آگے بڑھی۔ فرماتی پھر میری گزر ایک چراگاہ کے قریب سے ہوئی، جس چراگاہ میں بہت ساری بکریاں اپنے خوراک کی تلاش میں موجود تھی، بہت ساری بکریاں موجود۔ فرماتی جب چراگاہ کے قریب سے میری گزر ہوئی، ساری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا اور سبوں نے سر اٹھا کر کے بیک زبا ہو کر کے بولا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں بہت ڈر گئی، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہاں اللہ کا نبی کون ہے؟ اللہ کا رسول کون ہے جس پر یہ بے جان کنکریاں سلام بھیج رہی ہے؟ کہیں یہ جانور سلام پڑھ رہے ہیں؟ آخر اللہ کا نبی کون ہے؟ اللہ کا رسول کون ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی میں اور آگے بڑھی، فرماتی اور آگے گئی، پھر میری گزر درخت، لمبے لمبے درختوں کے قریب سے میری گزر ہوئی۔ فرماتی راستے کے دونوں طرف لمبے لمبے درخت لگے ہوئے تھے جن کی اونچائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب ان لمبے درختوں کے قریب سے میری گزر ہوتی، فرماتے درختوں نے، سارے درختوں نے اپنی ٹہنیوں کو، اپنی شاخ کو جھکا کر کے میرے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ سارے درختوں نے اپنی شاخوں کو میرے قدموں میں ڈال کر کے درختوں نے یہ سرزمین مکہ میں پکارا تھا الصلاۃ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اللہ اکبر۔ مکہ کے وہ درخت، مکہ کے وہ کنکر، انہیں معلوم ہے کہ آمنہ کے شکم میں جو آیا ہے بچہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ وہی رسول ہے جن کے صدقے میں اللہ نے آدم کو آدمیت عطا کی ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے ابراہیم کو خلت کے مرتبے پر فائز کیا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب عطا کیا ہے۔ درختوں نے پہچان لیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں اور آگے بڑھی، فرماتی ہے میں اور آگے گئی، جب کنویں کے قریب پہنچی میں نے کیا دیکھا؟ میں نے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ کنویں کے چاروں طرف اور قبیلے کی بہت ساری عورتیں پہلے سے موجود ہیں۔ عورتوں کا ہجوم میں پانی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اس دن اس کنویں میں پانی بالکل تہہ میں تھا، بالکل پانی نیچے جا چکا تھا، پانی بالکل نیچے۔ حضرت آمنہ فرماتی جب میں کنویں کے قریب پہنچی میں نے کیا دیکھا؟ بہت سی عورتیں پانی نکالنے کی کوشش کر رہے، لیکن پانی اتنا نیچے جا چکا تھا کہ ڈول اور رسی کی مدد سے نکالنا بھی محال تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی جب میں گئی قریب پہنچی، تم خواتین میں سے خاتون نے کہا ذرا ہٹ جاؤ، آمنہ کو بھی کوشش کرنے دو۔ حضرت آمنہ فرماتی میں آگے گئی، جب کنویں کے قریب گئی میں نے کنویں میں جھانک کر کے دیکھا۔ فرماتی جب میں نے کنویں میں نظر ڈالی، جھانک کر کے دیکھا، فرماتی پھر میری پیشانی میں ایک نور نمودار ہوا، ایک نور چمکا، اور اس نور کا چمکنا تھا کہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آنے لگا۔ یہ کہتا رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ فرماتی ایک نور چمکا، اس نور کا چمکنا تھا، پانی خود بخود اوپر آیا۔ ارے مسلمانوں وہ کون سا نور ہے جو چمکا تو پانی آ گیا؟ ارے یہ وہی تو نور ہے، آخر پانی آتا کیوں نہ؟ یہی وہ نور مصطفیٰ ہے جب آدم کے اندر گیا آدم کو چمکا دیا ہے، جب نوح کے اندر گیا کشتی نوح کو کنارے لگا دیا ہے، جب ابراہیم کے اندر گیا ابراہیم پر نارے نبرو۔ یہ وہی تو نور ہے جب اسماعیل کے اندر گیا تو
آج نور مصطفیٰ جب آمنہ کے پیشانی میں چمکا تو پانی خود بخود اوپر آ گیا. حضرت آمنہ فرماتی پانی جب اوپر آ گیا بغیر ڈول اور رسی کے مدد کے پانی کا گھڑا سب سے پہلے میں نے بھرا. فرماتی میں نے بھر لیا. میرے بعد ساری عورتیں بغیر ڈول اور رسی کے اپنے اپنے برتن میں پانی. فرماتی پانی لے کر میں اور زیادہ ڈر گئی. معاملہ کیا میرے ساتھ؟ کئی پانی کلمہ پڑھ رہا, کئی پانی سلام بھیج رہا, کئی کنکر, کئی جانور, کئی درخت. یہ معاملہ کیا ہے؟ آخر سوچتی ہے کسی نے مجھ پر جادو تو نہیں کر دیا, سحر تو نہیں کر دیا, معاملہ کیا؟ فرماتی میں ڈرتے ڈرتے پھر میں اپنے گھر پہنچی. فرماتی کسی طریقے سے دن گزر گیا, لیکن جب رات آئی نا تو فرماتی ایک عجیب رات, ماحول عجیب ماحول. لیکن ایک رات آئی, وہ پہلی رات جب محبوب خدا اپنی ماں کے شکم مادر میں آئے. شکم مادر میں آنے کے بعد پہلی رات کیسی؟ حضرت آمنہ فرماتی بڑی عجیب رات. فرماتی جب سورج جا کر مغرب میں روپوش ہو گیا, ڈوب گیا, ہلکا سا اندھیرا چھا گیا. فرماتی میں نے سوچا لاؤ گھر کا چراغ روشن کر دو. فرماتی جب میں اندر گئی, گھر کے اندر گئی چراغ جلانے کے لیے, فرماتی میں نے کیا دیکھا؟ میرا گھر بغیر چراغ کے روشن ہے. فرماتی مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہ پڑی. فرماتی میرا گھر بغیر چراغ جلائے روشن تھا. اور صرف ایک دن نہیں, 9 مہینے جب تک نبی اپنی ماں کے شکم میں تھے, 9 مہینے تک حضرت آمنہ فرماتی میں نے گھر میں کبھی چراغ ہی نہیں جلایا. آپ کا قول ہے. محلے کے لوگوں نے شکایت بھی کی تھی حضرت عبد المطلب سے. کیا شکایت کرتے محلے کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس ہے؟ عرض کرتے ہیں اے عبد المطلب یہ بتائے کہ آپ کے گھر میں زیت الغار زیادہ ہے, کا تیل زیادہ ہے کیا؟ کا کیوں ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا آپ کی بہو پوری رات چراغ روشن کرتی ہے, پورا گھر روشن رہتا, کتنی چراغیں جلاتی ہے, تیل زیادہ ہو تو ہمیں بھی دے دو. حضرت عبد المطلب گھر آئے, بہو کو حضرت آمنہ کو مخاطب کیا, کہا میری بیٹی آمنہ کیا گھر میں پوری رات چراغ روشن رکھتی ہو؟ حضرت آمنہ عرض کرتی بابا جان ایسا تو نہیں. فرماتی نہیں بابا ایسا تو نہیں ہے. بابا کتنا مہینہ گزر گیا میں نے تو چراغ ہی نہیں جلایا. جب سے میرے پیٹ میں میرا لال جس تاریخ سے آیا نا تبھی سے میں نے چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا. سبحان اللہ, خدا کی کا چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا, بند کر دیا, کیونکہ میرا گھر بغیر چراغ جلائے روشن رہا کرتا. سبحان اللہ. حضرت آمنہ فرماتی ہے پھر میں نے چراغ جلانا چاہ دیکھا روشن ہے, چراغ نہیں جلایا. فرماتی تھوڑی سی رات گزری, تھوڑی سی یعنی اندھیرا چھا گیا. فرماتی پھر میں اپنے صحن میں جس کے اوپر چھت نہیں تھا کھلا تھا, فرماتی صحن میں آئی, میں نے بستر ڈال کر کے صحن میں لیٹ گئی اور سوچ رہی ہوں سوئی دن کا معاملہ کہ یہ سب ہو کیا رہا. فرماتی سوچتے سوچتے میں نے آسمان کی طرف جو اپنی نظر اٹھائی, آسمان میں دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان پہ جتنے ستارے, سارے ستارے میرے گھر کے آنگن میں جھکے ہوئے. سبحان اللہ. فرماتی میں نے دیکھا میرا لال ابھی دنیا میں آیا نہیں, صرف میرے پیٹ میں ہے, لیکن آسمان والوں نے پہچان لیا ہے کہ آمنہ کے جو شکم میں ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ یہ وہی نبی ہے جو صرف نبی نہیں بلکہ سید جو صرف کعبہ نہیں بلکہ کعبے کا بھی کعبہ. فرماتی سارے ستارے میرے آنگن میں جھکے ہوئے, ایسا لگتا تھا کہ ابھی مجھ پر ٹوٹ کر گر جائیں گے. فرماتی پھر میری آنکھ لگ گئی, سونے اور جاگنے کے درمیانی والی کیفیت میں تھی, یعنی مکمل سو بھی نہیں رہی تھی, بہت ہی مکمل سو بھی نہیں رہی تھی اور مکمل جاگ بھی نہیں رہی تھی. فرماتی دونوں کی کیفیت میں, دونوں کے درمیانے والی کیفیت میں تھی. فرماتی پھر ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے جن کا چہرہ غالباً حضرت عبد المطلب سے ملتا تھا, ان کے مشابہ تھا. نورانی بزرگ تشریف لائے اور مخاطب کر کے حضرت آمنہ کو فرماتے ہیں او آمنہ سنو, تم خائف نہ ہو, ڈرو نہ, تم پر کسی نے جادو نہیں کرایا ہے, سحر نہیں کروایا ہے. اے آمنہ گھبراؤ نہیں, میں
کرنے والی ہو جو ہم نبیوں کا نبی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بشارت لے کر آئے، حضرت آمنہ کو خوشخبری دیتے، حضرت آمنہ سنتی ہیں، پھر آپ فرماتی 9 مہینے تک مشاہدہ برکتوں کا رحمتوں کا کرتی رہی حضرت آمنہ، 9 مہینے بغیر چراغ جلائے پورا گھر روشن۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اچھا ہوتا بھی کیوں نہیں یار، حضرت آدم کے واقعے کو پڑھے ہو نا، سنے ہوں گے، آدم کی جب تخلیق نا مجسمے کو تیار کر لیا، خدا نے روح کو داخل کیا، روح اندر گئی واپس آ گئی، اپنے مقام پر ٹھہری نہیں، خدا نے بھیجا وہ اندر تو گئی، دوسری راستے سے باہر آئی، دوبارہ بھیجا پھر اندر گئی، پھر باہر آ گئی، تیسری بار بھیجا پھر اندر گئی، پھر باہر آ گئی، 3 بار خدا نے آدم کے روح کو آدم کے پتلے میں داخل کیا، روح ٹھہرتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آدم کے پتلے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکیاں تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب خدا نے 3 بار کر لیا، 4تھی بار روح داخل نہیں کیا، پھر 3 بار جب روح ٹھہری نہیں اپنے مقام پر، پھر خدا نے سب سے پہلے نور محمدی کو اپنے محبوب کے نور کو داخل کیا۔ جب آدم کے اندر نور محمدی تشریف لے گئی، آدم کے اندر جتنی تاریکیاں تھی، جتنا اندھیرا تھا، سب وہ روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ، پورا مجسمہ آپ کو چمک اٹھا، جب روشن ہو گیا، پھر اللہ نے 4تھی بار جب آدم روح آدم کو داخل کیا ہے، 4تھی بار جا کر اپنی مقام۔ تو آج جب شکم مادر میں آئے تو پھر کیوں نہ اجالا ہو۔ اچھا 9 مہینے مشاہدہ کرتی رہی، 9 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ آپ کی آمد کا وقت ہے، آپ کے وقت ولادت قریب، جب آپ کی آمد ہو رہی تھی نا، کون سی تاریخ تھی آپ جانتے ہیں؟ ربیع النور کی 12 تاریخ صبح صادق کے وقت میں، اللہ اکبر، تاجداری مدینہ کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج سجا کر خدا نے اس دنیا میں بھیجا۔ محبوب خدا ربیع الاول کی 12 تاریخ آقا جب تشریف لائے، اس رات آپ کے دادا حضرت عبد المطلب یہ خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے، میں شواہد النبوہ پڑھنے، خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے، ادھر نبی کی آمد کا وقت قریب ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب، تہائی رات میں حضرت عبد المطلب